السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون لهم في الخيرات وهم لها سابقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں و اسلامی پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی و پاکیزگی و کبریائی، حمد و ثنا صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جس نے اس دنیا کو، اس پوری کائنات کو، اس پورے سنسار کو اکیلا بنایا. اس کے بنانے میں اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے. وہی تمام لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے. بادہ چے چنیدہ برگزیدہ انگنت بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر، ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے تمام صعوبتوں، پریشانیوں، مشقتوں، دشواریوں، تکلیفوں، دکھوں، مصیبتوں، رنجوں، غموں، آلام، مصائب، ڈیفیکلٹ کو، پرابلم و سمسیاؤں کو جھیل کر کے، برداشت کر کے اللہ کا سچا و پکا پیغام دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچایا ہے. اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توفیق الہی سے محرومی کیوں. معزز سامعین کرام، ہم اور آپ کے اوپر اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کا فضل و کرم نہ ہو، اس کی مہربانی نہ ہو، تو ہم اور آپ دنیا کے اندر صحیح معنوں میں حقیقی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کو کہا، اس کے لیے اللہ کی توفیق ہونی چاہیے. میرے بھائیو، اللہ نے ہم اور آپ کو توفیق بخشا ہے. جو فی الحال اس وقت مسجد میں ابھی وقت پر آتے ہیں، وقت سے پہلے پہنچتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم جمعہ کے دن میرے بھائیوں ٹائم سے آتے ہیں. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دیا ہے،
ابھی کوئی راستے میں آ رہا ہے، کوئی ابھی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو جماعت کھڑی ہونے میں 1:25 یا 1:30 تک ہوتی ہے، آرام سے چلے جائیں گے۔ کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا ابھی گھر میں نہا رہا ہوگا۔ اللہ نے ہر کسی کو توفیق نہیں دیا ہے، اللہ نے ہم اور آپ کو توفیق دیا ہے۔ دیکھو وقت پر آئے ہیں اور الحمدللہ شروع سے پہنچ کر کے اللہ نے خطبہ سننے کا موقع دیا۔ میرے بھائیو، تو یہ اللہ ہر کسی کو یہ توفیق نوازتا بھی نہیں۔ بہرحال اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو تو کوئی آدمی ہدایت بھی نہیں پا سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی لاکھ کوشش کرے، اس کے پیچھے پوری زندگی لگا دے، محنت کرے، اس کے پیچھے پڑ جائے کہ یہ آدمی ہدایت پہ آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے، ایمان لے آئے، نمازی بن جائے، اچھا کام کرے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہونا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی لیے ہمیشہ میرے بھائیوں نیک کام کرنے کے لیے اللہ کی توفیق دعا کرتے رہیے، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تو ہمیں نیک کاموں کی توفیق نوازتا رہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کتنا پریشان تھے اپنے چچا کے تعلق سے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے کتنا آپ کا خیال رکھا، کتنا مدد کیا، سپورٹ کیا دنیا کے اندر۔ اسی لیے آخری وقت میں اللہ کے نبی بھی پریشان تھے کہ میرے چچا ایمان لے آئے، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دیا، ایمان نہیں لائے۔ میرے بھائیو کتنا پریشان تھے آپ۔ بخاری کی حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1360، حدیث کے راوی حضرت مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ، یہ جو کفار کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، سردار ہیں، آپ کے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے جا کر کے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ اے میرے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر آپ نے اس کلمہ کو پڑھ لیا تو کل قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، تو اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا تم آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ تم کو ایمان لانے کو کہتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے کو کہتا ہے، کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی اس کلمہ کو بار بار دہراتے رہے اپنے چچا کے سامنے، اے میرے چچا آپ اس کلمہ کو پڑھ لے۔ لیکن میرے بھائیوں، اخیر میں ان کے چچا نے یہی جواب دیا کہ نہیں، وہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہی قائم ہے، کلمہ پڑھنے سے انہوں نے انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے توفیق نہیں دیا، اللہ ہدایت سے نوازنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میرے بھائیوں ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ کے نبی کتنا پریشان۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کیا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں، میرے اور آپ نہیں، میرے نبی کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم پارہ نمبر 20 سورہ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بے شک اے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے چچا ایمان لائیں، اسی لیے آپ کتنا پریشان ہو جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
آپ کے چاہنے سے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو میرے بھائیوں تو کوئی آدمی ہدایت بھی نہیں پاتا ہے، ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ہمیشہ ہم اور آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے تو نیک کاموں کی ہمیں توفیق دیتا رہے کہ اللہ ہم تیرے لیے زیادہ سے زیادہ اچھائی کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، ہم اپنے لیے اس کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس آدمی سے بڑا محروم کوئی نہیں جو ابھی عنقریب ایک ہفتے کے بعد میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ کوئی آدمی اگر رمضان المبارک کا مہینہ پا جائے اور اس کے سامنے سے وہ مہینہ گزر جائے، چلا جائے، ختم ہو جائے اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو پائے، اس سے بڑا محروم اور بد نصیب کوئی آدمی نہیں۔ اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی آدمی اس مہینے کو پا کر کے بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے، اس سے بڑا محروم اور بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ دلیل حدیث صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 2491، اور یہی حدیث جامع ترمذی کے اندر بھی ہے 3545۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس آدمی کی ناک جو ہے خاک میں مل جائے، یعنی ایسا آدمی برباد ہو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آیا اور آ کر کے ختم ہو گیا اور اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہو پائی، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا پایا نا، ایسے آدمی کی ناک خاک میں مٹی میں مل جائے، یہ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کی ایک سمجھ لیجئے بد دعا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں عنقریب بہت جلد آپ کے بیچ میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، آپ اس کو غنیمت جانیے اور عبادت کے لیے میرے بھائیوں وقف کر دیجئے، قربان کر دیجئے۔ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں میرے بھائیوں، مسلمان ہو کر کے نوجوان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کام اس کا روزہ رکھنا ہی ہے، اور وہ روزہ بھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ انہیں جو بری عادت ہے نا، بری لت لگ گئی ہے سگریٹ پینے کی، گٹکا کھانے کی نا، یہ جو نشے کی عادی ہو گئے ہیں نا، وہ صبح فجر سے لے کر کے مغرب تک اپنے آپ کو نشہ برداشت نہیں کر پاتے، بھوکا نہیں رکھ پاتے ہیں میرے بھائیوں۔ ان کو اس ٹائم پر جو عمل آ گیا تو چاہیے ہی، کتنے ایسے نوجوان نشیلے قسم کو جو چیزیں اختیار کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ہم اور آپ رمضان کا مہینہ جب پا جائیں تو کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ اس میں رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم اور آپ کو صرف اپنی فکر نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دنیا میں اگر پیدا کیا ہے تو آدمی صرف دنیا میں آ کر کے کمائے، کھائے، عیش و عشرت کے ساتھ رہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے، اس کے بچی، اس کی بیٹی کس طرح سے باہر بے پردہ گھوم رہی ہے۔ میرے بھائیوں اگر کوئی آدمی اگر اپنے گھر کی برائیوں کو دیکھ کر کے بھی نہ بولتا ہو، خاموش رہتا ہو، اس سے بڑا بد نصیب اور محروم آدمی کون ہے میرے بھائیوں؟ ایسی آدمی کو اللہ کے نبی نے دیوس کہا کہ جس کے گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہو، برائی ہو رہی ہو، اس کے بیوی بچے باقاعدہ گھروں سے بے پردہ ہو کر کے نکلتے ہو یا غلط کام کر رہے ہو، اور کوئی آدمی اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور روکتا بھی نہیں ہو، ٹوکتا بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے نا، ایسے آدمی کو اللہ کے نبی نے دیوس کہا۔ اور دیوس کا ٹھکانہ کہاں معلوم ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 2511، لا ينظر اللہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ یوم القیامہ۔ میرے بھائیوں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، اور وہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، اور تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوں گے میرے بھائیوں، اس میں سے ایک الدیوس بھی ہے۔
یعنی جس کے گھروں کے اندر بے حیائی ہو رہی ہو، برائی ہو رہی ہو اور اسے وہ روکنے کی کوشش بھی نہ کرے نا، وہ دیوس ہے، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کی نظر رحمت سے وہ محروم۔ میرے بھائیو، اگر اللہ رب العالمین ہر کسی کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے، مثال کے طور پر کہ عورتوں کا مسئلہ لے لیجئے، ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بن سکتی ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کر کے وہ جنت نہیں بلکہ جہنم کا مستحق بن رہی، اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا رہی۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے کہا کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کر کے جنت کما سکتی ہے، لیکن اگر وہی عورت نافرمان ہو جائے، وہی عورت اگر اپنے شوہر کی ناشکر گزاری کرنے لگے نا میرے بھائیو، تو اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم کا مستحق بن جاتی ہے، بلکہ اللہ کی نظر رحمت سے ایسی عورت محروم ہو جاتی ہے۔ دلیل، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ۔ صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1944، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہو، حالانکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کسی عورت کا اس کے شوہر کے بغیر گزارا مشکل ہوتا ہے میرے بھائیو، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے شوہر اس کے لیے کما کر کے لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے رہنے سہنے کا گھر کا پورا انتظام کرتا ہے، ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر اگر وہی عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی شکر گزاری کریں، اس لیے کہ یہ شوہروں کی ناشکری کرنا یہ حرام کام ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ حرام کام بھی ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے عورتیں جہنم کے اندر سب سے زیادہ جائیں گی۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں، غور سے سنیں کہ اسی گناہ کی وجہ سے، شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ دلیل بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 29 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھلایا گیا۔ جب مجھے جہنم دکھلایا گیا تو میں نے جہنم کے اندر جب جھانک کر کے دیکھا تو مجھے اس کے اندر بہت ساری زیادہ تر عورتیں نظر آئیں جو جہنم کے آگ کے اندر عورتیں جل رہی تھی۔ اور وہ کس وجہ سے جل رہی تھی؟ وہ عورتیں جہنم میں کیوں گئی تھی؟ وہ نافرمانی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی تھی اس لیے وہ جہنم میں گئی کیا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی تھی اسی لیے جہنم کے اندر عورتیں زیادہ سے زیادہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میں زندگی بھر اچھا احسان کرتا رہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، اس کے لیے پورا اچھا انتظام کرتا رہے، یعنی کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا، کپڑے کا، ہر چیز کا انتظام کرتا رہے، لیکن اگر زندگی میں اسے عورت نے اپنے شوہر کی طرف سے کبھی ایک مرتبہ دیکھ لیا، کوئی ناگواری نظر آ گئی تو فوراً یہ جملہ کہہ دیتی ہے، اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جاتا ہے کہ میں تیری زندگی میں کبھی نہیں خوش تھی، میں تیرے ساتھ کبھی خوش نہیں تھی۔ یہ جملہ بولنے کی وجہ سے، یہ شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں جو آئی ہیں اس کو غور سے سنے۔ اللہ تعالیٰ
بہت ساری عورتیں ایسی ہیں الحمدللہ اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، آرام سے زندگی بسر کر رہی ہیں، وہ شوہر کے ساتھ خوش ہے اور ان کے شوہر اپنے بیوی کے ساتھ خوش ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے محبت سے رہ رہے ہیں۔ لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی شکر گزاری کریں اور جنت کمائیں، وہ ناشکری کر کے وہ جہنم کا مستحق بن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے، جس عورت کو، وہ اللہ کی توفیق سے اپنے شوہر کی شکر گزار بن کر کے رہتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا ہے کہ رات کو جب سوئیں تو میرے بھائیوں باوضو ہو کر کے سوئیں۔ ہر آدمی سوتا ہے؟ باوضو ہو کر کے سوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر کام کاج میں بزی رہتے ہیں، دکان میں، کاروبار میں، کمپنی میں، رات کو آئے، کھانا کھائے، سو گئے۔ کچھ لوگ تو چلو نماز پڑھ لی الحمدللہ، کچھ بغیر نماز پڑھے ہو کر کے ہی آ کے کھائے پیے تھکے رہتے ہیں، سو گئے۔ یہاں میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی وضو بنا کر کے رات کو سوتا ہے اور اگر وضو بنا کر کے سویا ہوا ہے، رات کو اچانک نیند کھل جاتی ہے اور نیند کھلنے کے بعد میں اگر وہ اللہ سے کچھ دعا کرتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ وضو بنا کر کے سونے کی فضیلت ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5042۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی رات کو وضو بنا کر کے سوئے، پھر اچانک اس کی رات میں نیند کھل جائے، کروٹ بدلتا ہے، اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، 100% میں سے 5-10% ہی ایسے ہوں گے جو وضو بنا کر کے سوتے ہوں گے۔ یہ بہترین عمل ہے میرے بھائیوں، زندگی میں اپنائیے، حدیثوں کو سنیے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آدمی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دیتا ہے کہ مسجد کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں اور جاتے بھی سب سے آخر میں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ توفیق نہیں دیتا ہے کہ مسجد میں سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے وقت میں آتے ہیں، ان کی 2 رکعت 3 رکعت چھوٹی رہتی ہے، وہ بعد میں کھڑا ہو کر کے 3 رکعت پورا کیے، سلام پھیرے، فوراً نکل لیے مسجد سے۔ اور کچھ لوگ ہیں شروع میں آتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت، وہ انتظار کرتے ہیں کب جماعت کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد میں میرے بھائیوں پھر بعد میں بھی کچھ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور فرشتوں کی دعائیں لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی آدمی سلام پھیرنے کے بعد میں مسجد میں اپنے اسی جگہ پر کچھ دیر تک بیٹھا رہتا ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتوں اس کو لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1506، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد میں اپنے اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جس جگہ پر نماز پڑھا ہے، تو جب تک اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اگر وہ 3 کام نہ کر لے تو فرشتے برابر کنٹینیو لگاتار اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کیا دعا دیتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس آدمی کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اس آدمی پر رحم فرما، اے اللہ اس آدمی کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ برابر جب تک آدمی اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے دعا دیتے رہتے ہیں۔ جو جلدی سے بھاگتے ہیں میرے بھائیوں، وہ کہاں یہ دعا پاتے ہیں؟ وہ 3 کام کیا ہے کہ نہ کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا وضو نہ ٹوٹ جائے، یعنی اگر اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو فرشتے دعا دینا بند کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ آدمی جو اس جگہ پر بیٹھا ہے اس جگہ پر اپنے بازو والے مصلی کو کسی کو کچھ تکلیف نہ دے، یعنی دھکا مکی نہ کرے یا کسی بھی طرح سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے،
تو بھی کنٹینیو یہ دعا دیتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے اٹھے نہ، یعنی جب تک نہیں اٹھے گا جب تک فرشتے یہ دعا دیتے رہتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما، رحم فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ کتنی بہترین بات ہے میرے بھائیو، فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں، اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا میرے بھائیو، اللہ کی توفیق سے کتنے لوگ محروم ہیں جو اخیر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو سب سے پہلے آتے ہیں اور اخیر میں جاتے ہیں میرے بھائیو، ایسے لوگ فرشتوں کی دعا بھی لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس میں شامل کرے کہ ہم بھی فرشتوں کی دعا لے کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو نیکی کے کام کی توفیق دے دے تو اس آدمی کو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے کل کر لیں گے یا اگلے ہفتے میں کر لیں گے، اگلے جمعہ کو کر لیں گے، اگلے رمضان میں کر لیں گے، اگلے مہینے میں کر لیں گے، نہیں ٹالنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں میرے بھائیو، اللہ کسی کو مال و دولت دیتا ہے تو کیا گارنٹی کہ تم آج اگر نہیں خرچ کرو گے تو ایک مہینہ کے بعد یا اگلے رمضان میں ایک ہفتہ کے بعد تمہارے پاس وہ پیسہ رہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے نا میرے بھائیو۔ اسی لیے اللہ اگر توفیق دے نیکی کے کاموں کی تو آپ فوراً کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کیجئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے اندر کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر، جو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، تو نیکی کے کام میں آدمی کو سبقت کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہم ٹال مٹول کریں گے، پیچھے کریں گے تو میرے بھائیو اس سے ہم اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کریں گے۔ اس کی مثال میرے بھائیو بہت لمبی حدیث ہے لیکن ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4418، جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ تبوک میں جانے کا حکم دیا، یعنی جنگ کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا تو بہت سارے صحابہ کرام نکل گئے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اس سال جس سال جنگ تبوک واقع ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت نوازا تھا، میرے باغات تھے جو پھلوں سے بالکل لدے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوشحالی دی تھی، سواری تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے صرف یہی سوچا کہ میرے پاس سواری ہے، تیز رفتار سے میں ان کا پیچھا کر کے ان کے ساتھ میں پہنچ لوں گا، یہی سستی کی وجہ سے میں کہ ٹھیک ہے بعد میں جاؤں گا، تھوڑا سا لیٹ میں نکلوں گا، پھر بھی میں پہنچ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام نکل گئے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں پہنچ گئے، آگے نکل گئے، اور یہ آج اور کل کہہ کر کے کہ ٹھیک ہے بعد میں چلا جاؤں گا، یہ نہیں نکل پائے، یہاں تک کہ صحابہ پہنچ گئے۔ پھر بعد میں ان کو اتنا افسوس ہوا، یہ کہتے ہیں کہ بس وہی لوگ بچے جو کچھ معذور تھے یا کچھ منافق قسم کے لوگ بچے تھے جنہوں نے جھوٹا عذر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا تھا۔ میرے بھائیوں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کل ٹالنے کی وجہ سے کہ میں بعد میں کر لوں گا، میں اس عظیم جنگ کے اندر نہیں پہنچ پایا۔ اللہ کے نبی جب جنگ سے واپس آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے میں نے مشورہ کیا، اپنے گھر والوں سے، خاندان والوں سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے تم اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بول دینا کہ فلاں عذر کی وجہ سے میں نہیں پہنچ پایا، اور بہت سارے منافقوں نے اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولا بھی تھا کہ یہ وجہ تھی، اس وجہ سے نہیں آیا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ اے کعب تو کیوں نہیں آیا؟
جہاد میں تو کیوں نہیں آیا؟ میرے بھائیوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو میں بھی جھوٹ بول سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بات کرنے کا سلیقہ دیا تھا، لیکن میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں چاہوں تو جھوٹ بول کر کے آپ کو منا سکتا تھا، مگر اللہ کو پتہ ہے، اللہ وحی کے ذریعے سے آپ کو اس کے بارے میں خبر دے دیتا، بتا دیتا، اسی لیے میں سچ بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول بس سستی کی وجہ سے، کہ کل کی وجہ سے کہ میں کل آ جاؤں گا یا بعد میں آ جاؤں گا، اسی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں، اور بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے، جب تک تم لوگوں سے الگ رہو۔ اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ کوئی آدمی ان سے بات نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی آدمی بات نہیں کر رہا تھا۔ 40 دن گزر گیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے میرے اوپر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ نظر آنے لگی، کہ مطلب کوئی آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اللہ کے نبی سے سلام کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنا منہ ہلایا کہ نہیں، میرے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا، یعنی اس طرح سے سارے کے سارے لوگ ناراض تھے۔ 40 دن جب گزر گیا تو اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آیا کہ مطلب ان کو بول دو کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں، کہ وہ اپنے بیویوں کے ساتھ بھی نہ رہیں۔ میرے بھائی وہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے اپنے بیوی کو میکے بھیج دیا، اس کے گھر بھیج دیا، اور تنہائی میں رہنے لگا، اور میرے اوپر مشقت گزرا۔ میرے بھائیوں، بہرحال بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول فرما لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ کل ٹالنے کی وجہ سے۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دے میرے بھائیوں نیکی کرنے کا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا معاملہ ہو یا مال دولت خرچ کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، تو میرے بھائی اس کو ترنت کرنا چاہیے۔ ٹال مٹول نہیں، ٹھیک ہے آج نہیں کل کر لیں گے، اگلے ہفتے کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں آدمی اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم اور آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کا وسیلہ بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے میرے بھائیوں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے، اللہ آپ کی آواز کو سن رہا ہے، اللہ آپ کی پکار کو سن رہا ہے۔ لیکن یہ کفار مشرکین، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ، یہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے پوچھتے تھے نا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مدبر کائنات، وہ بھی اللہ کو سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ جن کے اور وہ پوچھتے تھے میرے بھائیوں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پارہ نمبر 23 سورہ نمبر 39 سورۃ الزمر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو اپنا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ میرے بھائیوں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اللہ کی قربت کے لیے۔ دوسری آیت میں اللہ نے ایک جگہ پر بیان فرمایا سورہ یونس کے اندر، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارشی ہوں گے۔ میرے بھائیوں کوئی کچھ کسی کے کام نہیں آنے والا۔ اللہ اگر کسی کو توفیق نہیں دے گا تو کوئی کسی کے حق میں سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے کل حدیث سنائی ہے میرے بھائیوں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے حق میں بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3350، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملیں گے
تو دیکھیں گے کہ ان کے باپ آزر کے چہرے پر سیاہی ہوگی، چہرہ کالا ہوگا، گرد و غبار ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہیں گے کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری مخالفت مت کیجئے، جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کے آپ بھی مانیے، اسی کی اطاعت کیجئے، اسی پر ایمان لے آئیے، میری مخالفت مت کیجئے۔ تو میرے بھائیوں ان کے باپ آزر کیا کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے آج میں تیری مخالفت نہیں کرتا ہوں، یعنی دنیا میں مخالفت ان کے باپ آزر نے کیا تھا، لیکن آخرت میں قیامت کے دن کیا کہیں گے اپنے بیٹے سے کہ آج کے دن میں تیری مخالفت نہیں کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے اللہ تو نے دنیا کے اندر مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو نے دنیا کے اندر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل قیامت کے دن اے اللہ تو مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اے اللہ آج کے دن میرے لیے اس سے بڑی ذلت و رسوائی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج میرا رب تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے، میرا رب تیری رحمت سے بہت محروم ہے، دور ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا، انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم بے شک میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، تیرا باپ دنیا کے اندر تیرے اوپر ایمان نہیں لایا، اسی لیے آج اگر تیری بات تو مانتا بھی ہے، آج قیامت کے دن تیری مخالفت نہیں کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، دنیا میں ایمان لانا تھا، دنیا میں اطاعت کرنا تھا، اسی لیے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی فرشتے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ تو جب ایک پیغمبر اپنے باپ کے سفارش کو اس کام نہیں آنے والا ہے تو دنیا کا اور کوئی آدمی اپنے باپ یا بیٹے کے کچھ کام آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو توفیق دیا ہے اس بات سے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں آ گئے ہیں، ایمان والے ہیں، نیک عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اچھے کام کریں، انشاءاللہ اللہ ہم اور آپ کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل کلی عنایت فرما۔ اللہ ہم میں سے جو تنگ دست ہیں تو ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر